اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیخ سے محبت کی کیا ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام کی یہ سوال جو ہے اسلام سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، کیوں ہے، انسان کیا ہے، کیوں ہے۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی پہچان نہ ہو، ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، اور ہمیں اپنے اوپر یقین نہ ہو، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، نہ قرآن کی، نہ دین کی، نہ اسلام کی، نہ شیخ کی، نہ رسول کی، نہ کسی چیز کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اگر ہم اپنے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اپنے آپ سے اگر غافل ہیں تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، جس طرح کہ آپ کو بھوک لگتی ہے۔ یہ تو ایک بھوک چاہیے نا اس کے لیے۔ یخافون، جو ڈرتے ہیں۔ اب وہ ڈر ابھی ہم نے پڑھا نا درس میں کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو ڈراؤ جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ جو نہیں ڈرتے ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جن کا یقین نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کا اپنے اوپر یقین نہ ہو، یعنی یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے نا، ایک وہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ مرض مجھے لاحق ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ملیریا کا آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی شوگر کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو ٹیسٹ تو یہ ہے نا کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی چیز کی، جو ہمارے شاعر اسلامی ہیں، اس میں کسی چیز کی بھی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کی محبت ہے سب سے پہلے۔ اللہ کی محبت میں آخرت کا ڈر ہے، آخرت کا خوف ہے کہ کیا ہوگا۔ کیا آپ کو اس بات کا یعنی ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ آخرت کے بارے میں جاننے کی؟ قبر ہے، قبر کے بارے میں آپ کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ کیا آپ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ ہے نا؟ ویسے میں بات کروں، اگر آپ غافل ہیں اپنے آپ سے اور اپنی حقیقت سے، تو آپ کو کسی چیز کی معلومات کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نہ پوچھیں گے اور نہ کچھ تحقیق کریں گے، نہ کسی سے پوچھیں گے، نہ جو ذکر والے ہیں ان کے پاس جائیں گے، نہ ان سے رابطہ ہوگا، نہ ان سے کوئی سوال ہوگا۔ بس روایتی طور پہ اگر کچھ ہو تو ہو، لیکن یہ ہے کہ حقیقی طور پر آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں۔ اپنی پہچان اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر یہ ایک میں ٹیسٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی چیز کی حقیقی بھوک محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیا اس کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں حقیقی طور پہ؟ یا آخرت کا خوف؟ ظاہر ہے کہ آخرت تو نتیجہ کا دن ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے نا تو امتحان ہوتا تھا اور ہم بڑے وہ ہوتے تھے، حساس ہوتے تھے۔ نتیجے 31 مارچ کو ہوتا تھا نتیجہ ہمارا، تو چھوٹے تھے بھئی 31 مارچ نتیجہ تھا، اور ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کیا ہوگا۔ یعنی یہ دوسری تیسری کے، اب وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے پرچے کیسے کیے۔ دوسری جماعت کا طالب علم یا اس طرح نا، مطلب یہ 5ویں تک یہ حال رہتا ہے کہ انسان، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پرچے کیسے کیے۔ یعنی اور جماعتوں میں جا کے تو وہ
رپورٹ دیتا ہے کہ میرا پرچہ بڑا اچھا ہوا ہے لیکن ان میں ہمارا جو میں اپنا بتا رہا ہوں تو ہم وہ نتیجے کے دن کا انتظار بڑا شدت سے ہوتا تھا کہ نتیجہ ہوگا. اور آپ کو اگر یاد ہو, ہمیں تو چیخیں ابھی بھی یاد ہیں, یہ رزلٹ سنا دیا تھا زیادہ تو کلاس میں ایک شور مچ جاتا تھا, کلاس میں ایک شور مچ جاتا تھا. وہ آتا تھا, وہ ہمارے زمانے میں بات کر رہا ہوں کہ 60s کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ڈائریکٹر تعلیمات آتے تھے ہمارے مردان میں, اس وقت گل زمان تھے, تو وہ آتے تھے, وہ نتیجہ سناتے تھے. ان کے لیے اس دن کے لیے بڑی تیاریاں اور اسکول کی صفائی اور سفیدیاں, اس نتیجے کے دن کے لیے بڑے انتظامات ہوتے تھے. پھر اس افسر کی آؤ بھگت اور کھانا پینا اس کے لیے پارل جو بھی ہوتا تھا. تو وہ دن نتیجے کا دن, تو نتیجے کے دن کی اگر آپ کو کوئی آپ انتظار ہی نہیں کر رہے اس کا, نتیجے کے دن کا, ان یوم الفصل کان میقاتا, اللہ تعالیٰ فرما رہے جو فیصلے کا دن ہوگا اور وہ دن فیصلے کا دن ہوگا. تو اس کا اگر آپ کو کوئی انتظار ہی نہیں ہے, کوئی اس کی آپ کو ڈر ہی نہیں ہے, کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ بھئی نتیجہ کل ہونا ہے, زندگی تو ایک امتحان ہے, نتیجہ کب ہوگا, اس کا اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو آپ یعنی یقین نہیں ہے آپ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کو ابتداً طور پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو آج کا ہمارا موضوع ہے شیخ سے محبت, تو یہ تو دیکھیں شیخ کی محبت تو پھر یعنی ایک تعلق رکھتی ہے, یعنی بنیادی یہ چیز نہیں ہے شیخ کی محبت. بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے, اس کے رسول کی محبت ہے. لیکن اس پہ ابھی آئیں گے, بات کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے تو محبت کی ضرور, اللہ کی محبت, چلے شیخ سے محبت تو چلو اس میں اختلاف ہے لوگوں کا, شیخ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا اختلاف ہے, لوگ کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے, بعض لوگ کیا کہتے ہیں بعض. چلے اللہ کی محبت تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا, سب مانتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری ایمان کی ضرورت ہے, اللہ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. شدید محبت اللہ کی نہ ہو تو آپ مومن نہیں کہلا سکتے. حضور پھر رسول کی محبت, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں, اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں, تم مومن ہو نہیں سکتے. تو رسول کی محبت اور اللہ کی محبت یہ تو ہمارا ایمانی تقاضے ہیں, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن بات ہے ضرورت کی. اگر یہ تمام چیزوں کی ضرورت, میں نے آپ کو کافی چیزیں بتائی ہیں, آخرت ہے, اللہ کی محبت ہے, رسول کی محبت ہے, اور دنیا سے بے رغبتی ہے, اور اللہ سے ملاقات کی چاہت, دیدار کی چاہت, قرب کی چاہت, اور جنت کی چاہت. یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کی بھوک نہیں لگ رہی ہمیں, میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب روز یعنی جب روزہ ہوتا ہے تو آپ کو یا تو سخت گرمی ہے تو یا تو آپ کو پیاس لگے گی, بڑی پیاس لگ رہی ہے, یا آپ کو بھوک لگے گی. افطاری تو اسی لیے یعنی دبا کے بنائی جاتی ہے نا بعض گھروں میں, اگرچہ اس کی اتنی ضرورت تو نہیں ہوتی, لیکن بہرحال تو وہ آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیں تھوڑی سی حوث بڑھ جاتی ہے ہماری, یعنی رمضان میں تھوڑی کھانے کی حوث بڑھ جاتی ہے, خریداری آپ کرتے رہتے ہیں. جس کی جیب بھری بھی ہے وہ کہتا ہے یا چلو یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, کھایا جاتا نہیں ہے. تو وہ پھر یہ حوث کا ہے مسئلہ, حوث اور بھوک. ایک چیز کی یعنی آپ ضرورت محسوس کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی بھوک ہے,
اور بھوک کی مختلف اقسام ہیں دنیا میں، دولت، عزت، شہرت، اس کی بھوک بھوک لگتی ہے نا، اس کی دولت کی بھوک تو سارے اس میں مبتلا ہیں، ڈالر ہونا چاہیے. تو پھر عزت، اقتدار، گریڈ 18 ہے تو 22 کب ہوگا، بھوک ہوتی ہے. اچھا پھر MNA ہے تو وزیر کب بنیں گے، وزیر بننے کی بھوک ہے، ہوتی ہے نا. اور قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، پارٹی میں اچھی پوزیشن ہے، چلو وزیر اعظم کی فہرست، امیدواروں کی فہرست، یہ بھی ایک بھوک ہے. یہ ساری بھوکیں ہیں، یہ ہمیں لگتی رہتی ہیں، مختلف بھوکیں ہیں. اور وہ انسان یہ ساری چیزوں کا تعلق دنیا کی بھوک سے ہے. جو بھی ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس کی آپ کو بھوک ہے. جو نظر نہیں آ رہا، آپ دیکھیں کہ آیا اس کی بھی آپ کو بھوک ہے، آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اللہ سے تعلق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یا اللہ کی محبت، یا خوف آخرت کہ بھئی کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا تعلق باطن سے ہے، اور یہ باطن کی ہمیں بھوک نہیں ہے. عوام کو ایک نشہ ہے، ایک دنیا کے ایک نشے میں ہے، حالانکہ ہم نشے میں نہیں ہیں، لیکن ایک نشہ ہے. یہ ظاہر کا ایک نشہ ہے، اور اس میں انسان آج کا دھت ہے. ہمیں یہاں تو اتنے نشئی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات نشہ جب چڑھ جاتا ہے نا دماغ کو، تو پھر اسے اپنے گرد و پیش کا خیال نہیں رہتا. جب ٹن ہو جاتا ہے نا انسان، تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا، ہوتا ہے اسے نشے. اس کی ہم کیا تفصیل کریں. تو یہ دنیا کا ایک نشہ ہے. اس میں یہ دیکھیں، آپ اندازہ بھی لگا سکتے، اگر آپ کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہے، یا آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، کیسے محبت کریں. انہیں ایک سوال آتا ہے نا، اللہ سے کیسے محبت کریں، ہمیں تو کرنا ہی نہیں آتی. یعنی آپ کو یہ تو سوالات تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم عام طور پہ دنیا کے نشے میں دھت ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.